گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. اسلام آپشنل نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اسلام قبول کرے, جس کا دل چاہے نہیں کرے. آپشنل ہے دنیا کی حد تک, آخرت کے معاملے میں نہیں ہے. آخرت کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, میں آخرت میں قبول نہیں کروں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور کامیابی کی جتنی ورکشاپ کر لو اور جتنے موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن کے سکسیز حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ فرماتے ہیں جب تک اسلام کو فالو نہیں کرو گے, کائنات کو بنانے والے کو نہیں مانو گے, اس کے احکامات کو فالو نہیں کرو گے, ان موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن کے میں تمہیں کامیاب نہیں کروں گا. یہ خود بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے اور تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں دھکیلیں گے. یہ تمہیں بھی دھکیلیں گے جہنم میں اپنے ساتھ, اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بنایا ہے. تم نے اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں سے مزے تو اڑائے مگر اس خالق کو پہچاننے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہو تم اس کے لیے. تو اللہ نے اپنے وجود کی نشانیاں بھی رکھی ہیں. جتنی چیزیں اس وقت دنیا میں ایجاد ہو رہی ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی کاپی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ آپ کو پتا ہے کس طرح وجود میں آیا ہے؟ یہ انسانی آنکھ کی کیا ہے؟ کاپی ہے. یہ ہم نے خود سنا ہے, جو ویڈیو کیمرے کے ماہر انجینئر ہیں ان سے سنا ہے, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. یہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ حوالہ نہیں دیتے یہاں بیٹھ کے, یہاں میں اگر بیان میں حوالے کتابیں لے کے بیٹھوں تو پھر صرف حوالے ہی پیش کرتا رہوں گا. تو بہت مستند ڈاکٹروں کی اور بہت مستند انجینئروں کی تحقیق کے بعد میں کوشش کرتا ہوں یہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں. یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ کس کی کاپی ہے؟ انسانی آنکھ کی. سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ انسانی آنکھ میں دیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے, کیسے دیکھتی ہے. روشنی کی لہریں ٹکرا کے آپ پر آئیں گی, پھر وہ ریورس ٹکرا کے ہماری آنکھ کے پردے پہ پڑتی ہیں, پھر وہ برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر اندر اللہ نے ایک آلات لگائے ہوئے ہیں وہ ان برقی لہروں کو ریورس کر دیتے ہیں. جو پروسیس ہوا ہے نا اسی کو کیا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں. جب وہ ریورس کرتے ہیں تو تصویر بالکل بنتی ہے لیکن الٹی بنتی ہے, ٹانگیں اوپر اور سر نیچے. دماغ میں اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ اس کو کیا کر دیتا ہے, سیدھا کرتا ہے. بعینی ہی یہی نقل کی ہے کس کی, ویڈیو کیمرے میں. اور عجیب بات یہ کہ اتنے سال انسان محنت کرتے کرتے آج جا کے اس نے ویڈیو کیمرہ ایجاد کیا ہے, مگر ابھی بھی ویڈیو کیمرہ اتنی صاف ویڈیو نہیں بناتا جتنی انسانی آنکھ بنا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ انسانی ویڈیو کیمرہ ایک ہوتا ہے, انسانی آنکھ دو کیمرے ایڈجسٹ ہیں. ان کو ایڈجسٹ کرنا یہ خود بخود ممکن, کیونکہ یہ جو لینس ہمارے دونوں آنکھوں میں لگے ہیں نا ان میں قدرت نے ایک خاص فاصلہ رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک کے دو نظر نہیں آتے. ذرا سی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے تو ایک کے کتنے نظر آئیں گے. آپ سمجھیں گے کہ یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے 4 آدمی کیوں بیان کر رہے ہیں آج, آپ کو ایسا لگے گا. اور یہ ایڈجسٹمنٹ کس سے ہوئی ہے, روٹی سے. ماں نے کیا کھایا تھا, بولو بھائی, روٹی کھائی تھی. روٹی سے آنکھیں بھی بنی اور اپنی اپنی جگہ پہ اگنا بھی شروع ہو گئیں. اور ان کے اندر یہ جو قرنیہ ہے ہمارا, جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, بڑا مشہور لفظ ہے انگلش میں, اس کے لیے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, عربی میں قرنیہ کہتے ہیں. ریٹینا کو قرنیہ کہتے ہیں یا پتہ نہیں کس کو, بہرحال ایک ریٹینا قرنیہ عربی میں ایک لفظ ہے. بہت ہی یہ جو ہماری آنکھ کا کالا نقطہ ہوتا ہے نا, اس ذرا سا آپ کو پتا ہے کہ اس کی سیٹنگ تھوڑی سی بھی آؤٹ ہو جائے تو چشمہ لگتا ہے. وہ چشمہ کیا کرتا ہے کہ جو لہریں آڑی ترچھی آ رہی تھیں ان کو سیدھا کر دیتا ہے. تو وہ چشمے کا جو ایک گلاس ہے جو بہت ہی سادہ ہوتا ہے, کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. کیا وہ ڈاروین کے نظریے کے مطابق ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے خود آج تک ارب کروڑوں سال میں ایک گلاس بھی ایسا وجود میں آیا, ایک گلاس بھی, ایک شیشہ بھی ایسا وجود میں آیا؟
وہ جو آپ کی آنکھوں کی لہروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا. تو وہ جہاں سے لہریں بن رہی ہیں اور جو تصویر بنانے والا کیمرہ وہ خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ جس کیمرے کو دیکھ کر ویڈیو کیمرہ کاپی کیا گیا ہے تو یہ فرسٹ کاپی بنانا خود سے ممکن نہیں ہے, بننا خود سے ممکن نہیں ہے. تو جس کی نقل ماری ہے میرے بھائی وہ خود سے کیسے بن گیا؟ آپ نے دیکھا جاپان ایک موبائل پھینکتا ہے مارکیٹ میں, فوراً چائنا اس کی فرسٹ کاپی بنا لیتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا یہ فرسٹ کاپی خود بنی ہے بھائی؟ فرسٹ کاپی بھی کسی نے, اور فرسٹ کاپی بنانا بھی کسی ماہر کا کام ہے. یہ بلکہ ایک نفس کاپی بنانا ہی کسی ماہر کا کام ہے, چاہے ٹیڑھی میڑھی کاپی کیوں نہ ہو. تو میرے بھائی جب کاپی کرنے والا جو کاپی کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا, تو جس اصل کیمرے سے نقل کر کے بنایا ہے, اس کو کاپی کیا ہے, وہ اصل اوریجنل کیسے خود بخود بن گیا؟ وہ بھی تو کسی نے بنایا ہے. تو ایک نشانی نہیں ہے, ارب ہا ارب, کروڑ ہا کروڑ نشانیاں ہیں اس کائنات میں جو بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. اور اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے بیکار نہیں بنایا. اگر ہم جنت جہنم کو نکال دیں تو میرے بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں بنا کے چھوڑ دیا, جو مرضی چاہے بولو بھائی, جو مرضی, میں پوچھوں گا نہیں تم سے. تو اللہ نے اپنا تعارف جن پیغمبروں کے ذریعے کرایا ہے, ان پیغمبروں نے اللہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے, آزمائش کے لیے, کہ کون ہندو ایسا ہے جو اللہ کی بنی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے, مگر جب کوئی مولانا صاحب تقریر کریں کہ آخرت میں حساب دینا پڑے گا تو وہ تقریر کا مذاق اڑا کے کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, ہم نے بھگوان کو دیکھا نہیں ہے, کیونکہ جب دیکھیں گے تو وہ تو مرنے کے بعد ہوگا, تو مرنے کے بعد دیکھنے کا فائدہ کیا, ابھی دکھاؤ, اللہ کو چاہیے ابھی دکھائے. تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں بخشے گا نہیں. اللہ کہے گا اتنی نشانیاں میں نے رکھی تھیں تجھے یقین نہیں آیا. اگر اللہ اپنے آپ کو دکھا دے تو ایس ایچ او صاحب جب اپنی زیارت کرا دیتے ہیں تو اچھوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے, تو جب اللہ زیارت کرائے گا تو پھر کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کیوں بھائی؟ پھر یہ تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر قرآن کے, اللہ کے کلام کے اور پیغمبروں کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر آزمائش ہی نہیں رہے گی. مزہ تو اسی وقت ہے جب آزمائش ہو, ایک طرف دنیا کی خواہشات آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں, دوسری طرف اللہ کے حکام آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں. آپ غیب پر ایمان لا کے اللہ کے دلائل اور نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ کی باتوں کو فالو کرنا شروع کرو. ایسی صورت میں پھر اللہ جنت نہیں دے تو پھر اور کیا دے میرے بھائی؟ تو آپ بتاؤ کہ پھر آخرت میں, دنیا میں تو انعام نہیں ملتا, دنیا میں تو بہت سے اچھے ناکام ہو جاتے ہیں اور بہت سے خراب کامیاب ہو جاتے ہیں. دنیا کا معاملہ تو بھیڑ چال ہے. اگر جنت جہنم نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ اپنے فالوورز کو, اپنی عبادت کرنے والوں کو, اپنے لیے قربانیاں دینے والے کو نوازتا کب ہے؟